الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد ہے. اس سورت کا نام سورت کے پہلے لفظ پر پڑ گیا صاد. صاد کے لفظ کے حرف سے یہ سورت شروع ہو رہی اور وہی حرف جو ہے اس سورت کا نام ہے. سورت مکی ہے جیسا کہ لکھا ہوا بھی ہے اوپر. کس زمانے میں نازل ہوئی؟ سن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہے اختلاف اور وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے وہ واقعہ کب پیش آیا. واقعہ تو سب بیان کر رہے ہیں مفسرین لیکن وہ کب پیش آیا اس میں مختلف مفسرین مختلف بات کہہ رہے ہیں. واقعہ یہ تھا کہ ابو طالب بیمار ہوئے اور مشرکین مکہ کو یہ خیال ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں یہ مر جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی کیونکہ ابو طالب جو سمجھ میں ایک ڈھال بنے ہوئے ہیں بظاہر اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہونے کے باوجود آپ کو یوں سمجھیے کہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب جو ہیں وہ موجود ہیں اور ابو طالب ڈھال بنے ہوئے ہیں. ابو طالب کی ایک حیثیت ہے ایک شخصیت ہے مکے کے اندر لوگ ان کا پاس لحاظ کرتے ہیں. عبد المطلب کے بیٹے جو سردار مکہ رہ چکے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے. اب ابو طالب بیمار ہے. مشرکین مکہ کو یہ خیال ہوا کہ بڑے میاں اگر مر گئے تو پھر کل کو ہمارے لیے مشکل یہ کھڑی ہو جائے گی کہ کل کو اگر ہم نے محمد کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو سارے عرب کے لوگ یوں کہیں گے کہ جب تک ابو طالب موجود تھا تب تک تو محمد کا بال بیکا نہ کر سکے. ابو طالب کی آنکھ بند ہوتے ہی ان بزدلوں نے جا کر محمد کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا. تو مشرکین مکہ چاہے کتنے بھی دشمن ہو بزدلی کا الزام لینے کو تیار نہیں تھے کہ بزدل ہم کو کوئی نہ کہہ دے کہ صاحب ابو طالب کے مرنے کے بعد اور اس کے بھتیجے کو جو ہے انہوں نے جا کر کے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بھئی کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ ہوا کہ جا کر ابو طالب سے گفتگو کی جائے. چنانچہ ابو جہل اور فلاں جتنے وہ لیڈر تھے سرغنے تھے مشرکین کے وہ سب مل کر کے ابو طالب کے پاس پہنچے
اور جا کر کہا کہ ابو طالب ہم ایک آخری بات کرنے کے واسطے تمہارے پاس آئے تمہارے بھتیجے کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ان سے صلح کرا دو، اور صلح اس بات پر ہو کہ جو ان کا طریقہ ہو ان کو مبارک، اور جو ہمارا طریقہ ہو اس پر ہم قائم رہیں گے، جن کی وہ عبادت کرنا چاہیں پوجا کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں، ہم قطعاً رکاوٹ نہیں ڈالتے، اور جو ہمارا طریقہ ہے اس میں وہ دخل نہ دیں، ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو ان کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہیں، بس جو وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہم جو کر رہے ہیں سو کرتے رہیں، اس پہ ہماری صلح کرا دیجئے، یہ ہم اس کے لیے آئیں۔ دیکھنے میں تو بات بڑی خوبصورت تھی، بھائی ظاہر بات ہے کہیں کو ٹکراتے ہیں صاحب، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کہا جائے کہ بھائی ہم نہ تم سے ٹکرائیں نہ تم ہم سے ٹکراؤ، تمہارا راستہ ادھر کو ہمارا راستہ ادھر کو، بات تو بڑی معقول تھی۔ ابو طالب نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے یہ لوگ آئے ہیں مکے کے لوگ دیکھ رہے ہو، اور وہ تم سے ایک پیشکش کر رہے ہیں اس بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سن کر کے آپ نے فرمایا کہ تیرا جان میں تو ایک ہی بات ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک کلمہ ایک لفظ صرف وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ ایک لفظ میری اس لفظ کو کہہ لیں، اس لفظ کو مان لیں، اس بات کو جو میں کہوں، تو سارا عرب ان کے قدموں پر آ جائے۔ ابو طالب تو ابھی بولے کہ نہ بولے، ابو جہل چہک کے بولا محمد جلدی بتا وہ لفظ کیا ہے، تو ایک لفظ کہہ رہا، ہم تو ایسے 10 لفظ ماننے کو تیار ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے عرب ہمارے قدموں پر جھک جائیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر یہ جو سنا تو سارے جتنے لیڈر تھے سب وہاں سے اٹھ کے بھاگ لیے، کہنے لگے کہ یہ تو جھگڑے کی بات ہے، اسی بات کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے، تو وہی بات کہہ رہا ہے ہم سے۔ اور وہاں سے ابو جہل بھی رخصت اور یہ سب لوگ رخصت۔ تو ابو طالب نے کہا بھی کہ محمد کم سے کم اتنی تو نرمی کرو جتنی بات وہ کہہ رہے ہیں، تم نے میرے اوپر بہت بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ چچا جان آپ اگر میری وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے مجھے باہر کر سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند آ جائے اور اس کے بعد مجھ سے مطالبہ ہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں جس کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا، یہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور اسی گفتگو سے اس سورت کو شروع کیا گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ تو یہی ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کی بیماری کے وقت کا واقعہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ ہوا ہے ابو طالب کے پاس آنے کا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو مشرکین مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو سیرت کی جو کتابیں آپ نے اتنی تو پڑھی ہوئی ہوں یقیناً، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان حالات میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھ کر کے اور راتوں کی اندھیریوں میں دین کا کام کرتے تھے، نمازیں بھی وہیں پڑھی جا رہی تھی صبح اور شام کی، نمازوں کے لیے حرم شریف کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، ایسے حالات تھے اس وقت، چھپ چھپ کر کام ہو رہا تھا دین کا۔ ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پہلے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں حرم شریف میں نماز پڑھنے، صحابہ نے کہا کہ بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے عمر، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مشکل نہیں، اور مکہ مکرمہ میں آ کر کہا کہ اے مکے والوں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے کسی کے اندر ہمت کا آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، وہ سبھی چپ ہو گئے۔ یہ جو تھی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اس سے مکے والے بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ بہرحال تعداد مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے، محمد کا کلمہ جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیا تھا، ابھی تک تو ایک ہی طاقتور شخصیت اسلام میں داخل ہوئی تھی، وہ تھے حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اب جو ہمارے پورے مکہ کے اندر نہایت جری اور باہمت فرد تھا وہ عمر، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اب ہماری خیر نہیں۔ اس واسطے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ جا کر صلح کر لی جائے محمد سے، صلح ہی اچھا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک درجے میں لوہا مان لیا ہے مسلمانوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر جب لوہا مانا تو ہاں پھر سامنے یہاں سوال
اس سے ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والے کو کسی موقع پر کمپرومائز نہیں کرنا. حق کے لیے اٹھایا تو حق کا ہی بول بالا ہونا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے. کسی موقع پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی، کمپرومائز کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. یہی کلمہ جو ہے میں پھیلانے کے واسطے آؤں، اس کلمے کے سلسلے میں کیسے کمپرومائز کر لوں؟ یہی تو میرے بھیج جانے کا مقصد ہے. تو یہ ہے وہ واقعہ. بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت کا واقعہ ہے، ابو طالب کے پاس سب لوگ مل کر گئے. بعض کہتے ہیں کہ ابو طالب کے مرض وفات کا واقعہ ہے. واللہ عالم. فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر. صاد کا جہاں تک لفظ ہے، مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ حرف کہ جس کے معنی اللہ کو معلوم ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں. تو یہ صاد اس لیے اس کا کوئی ترجمہ نہ کیا جائے گا. صاد کو صاد ہی پڑھ کر کہا جائے گا قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صاد کے معنی بھی منقول ہیں. صاد کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل صدقہ کی طرف اشارہ ہے. سچی ہے بات یہ کہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے. تو ایک ایسے ہی ہے جیسے آپ اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں تو بھائی اس بات پر سواد کیا جاتا. کیا مطلب؟ یہی مطلب اس کو تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بات ایسے ہی. تو ہو سکتا ہے کہ اسی طور پر یہ فرمایا گیا ہو صاد، تب یہ ہوگا کہ صحیح ہے یہ بات کہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے. بری الذین کفروا فی عزت و شقاق. پھر کیوں نہیں مانتے یہ اس لیے مانتے کہ کافر جو ہیں وہ ضد اور مخالفت کے اندر مبتلا ہیں. یہ ضد ہے ان کے اندر، تکبر ہے، مخالفت ہے، اس واسطے نہیں مان رہے. قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں، قرآن نصیحت والی ہی کتاب ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص. فرمایا کتنی بستیاں تھیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ چیخے چلائے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. فرمایا کہ ولات حین مناص، وہ وقت نہیں رہا تھا بچاؤ کا. عذاب آنے سے پہلے پہلے چیخ لو چلا لو، اس وقت اپنی توبہ تلا کر لو. عذاب آ جانے کے بعد چیخو گے اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. ولات حین مناص واجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فرمائے ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ ان کے پاس آیا ہے ڈرانے والا انہی کے اندر سے، اور کافر یوں کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. تماشا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ انکار اس لیے کرتے تھے کہ بھئی نبی اگر بننا تھا تو اول تو یہ کہ انسانوں میں سے کیوں بنا؟ فرشتہ بننا چاہیے. فرشتے بن جانے کے معنی یہ ہے کہ انسان میں کچھ نہ کچھ کمی اور کمزوری رہتی ہے. یہ مقدس کام لوگوں کی ہدایت کا کسی مقدس ہی کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور ساری مخلوقات میں سب سے مقدس فرشتہ، لہذا فرشتے کو بننا چاہیے نبی اور مرسل، نہیں ہے کہ انسان کو. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ اگر انسان ہی کو بنانا ضروری تھا نبی تو یہ یتیم ہی رہ گیا تھا. آخر مکے کے اندر فلانے جو سردار موجود ہیں، پیسے والے موجود ہیں، خاندانی لوگ موجود ہیں، اسی طرح سے طائف کے اندر موجود ہیں. ان کو چھوڑ کر ایک ایسے گھرانے کا وہ فرد کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، اسی کو نبوت ملی. ایک غریب خاندان کے ایک فرد کو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ دو باتیں تھیں جس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. فرمایا ان کو تعجب ہے کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. جس انسان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، نبوت کا اعلان کر دینے کے بعد اور دعوت اسلام دینے کے بعد اسی شخص کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں اور اسی شخص کو جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے. صادق اور امین کے مقابلے میں جادوگر اور جھوٹے کا لفظ آتا ہے. فرمایا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود جو ہے اسی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. یہاں مجھے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ خوب اچھی طرح غور کر لیں. مشرکین مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اور جھگڑا جو تھا وہ اس بات میں نہیں تھا کہ اللہ کو مانو. اللہ کو تو مانتے تھے، سب مانتے تھے، کوئی اللہ کا منکر نہیں تھا کوئی بھی.
اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو خالق ماننا، یہ مشرکین کے یہاں تھا۔ جھگڑا کہنے میں تھا، جھگڑا اس بات میں تھا کہ اللہ کی یہ صفات جو ہیں، اس کا خالق ہونا، اس کا رب ہونا، اس کا محیی زندگی دینے والا، اسی کا موت دینے والا، مدبر امور کا جو ہے، یعنی سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ تھا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشرکین کہتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ ہے مگر سارے کام اللہ کرتے رہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ دنیا کی بادشاہتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے اقتدار اعلیٰ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر طرح سارے کام نہیں کیا کرتا۔ چوروں کو سزا دینا، اسی طرح سے لوگوں کو انعام و اکرام دینا، حکومت چلانا، اس کے ساتھ ایک پوری مشینری ہوتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مشینری ہے، وہ ہیلپ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب اگر کوئی مقدمہ درپیش ہو تو بادشاہ کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، جج کے پاس جاتے ہیں، جج کی خوشامد کر لیجئے، جج مہربان ہو گیا، اس نے فیصلہ دے دیا، ہر بات کے واسطے بادشاہ کے پاس کہاں جاتے ہیں؟ تو ٹھیک یہی صورت ہے اللہ کی اس خدائی کے اندر بھی، کہ اللہ نے یہ اختیارات دے رکھے ہیں دوسروں کو، وہ راضی تو اللہ راضی، وہ ناراض تو اللہ ناراض۔ یہ تھی وہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا حاصل کیا تھا؟ نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی خالق اور مالک اور مدبر الامور ہے، وہ راضی تو دوسرے راضی ہو سکتے ہیں، وہ اگر ناراض ہو جائے تو دوسرے کے راضی ہونے سے کوئی کام نہیں چلتا۔ اس میں تھا مقابلہ۔ تو اس لیے یہاں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبود ختم ہو کر بس ایک ہی معبود رہ جائے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی مشرکین کے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور ہم تو اسی اس کے مطابق چل رہا تھا، ہم تو چلیے بہت اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا صفحہ نمبر 1218، سورہ صاد، آیت نمبر 6۔ صفحہ نمبر 1218، سورہ صاد کی آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله. शुरू सूरत से जिस वाक़े की बुनियाद पर बात चल रही है वो जिसको मैं गुज़िश्ता हफ्ते बता चुका हूं कि मुशरिकीन मक्का के सरदार और लीडर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसालहत और एक एग्रीमेंट करने के वास्ते जमा हुए हैं। लेकिन जब आपने अपनी बात उनको बताई कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे को मैं पेश करता हूं मान लो तो सारा अरब तुम्हारे कदमों पर आ जाएगा। इसको थोड़ा बंद कर दियो ना, साहब इसी में आ रही, मैं रुक जाता हूं उस वक्त, इसको बंद करते जाइए। तो सब लोग वहां से उठकर जाने लगे। उसका यहां तस्करा है कि वंतलक़ल मलअु मिनहुम अन इमशू, और वो पार्टी सरदारों की जो जमात आई थी वो चल पड़ी। वंतलक़ल मलअु, अल मला जमात को, सरदारों की जमात को कहा जाता है।
ان میں سے جو سردار تھے وہ چل پڑے اور کہنے لگے چلو انمشو، اب یہاں بیٹھنا نہیں ہے، چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. یعنی یہ جو بات یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے یہاں ہم ٹھہریں. چلو یہاں سے، جو اپنے معبودوں کو جو طریقہ ہے ان کی عبادت کا اسی پر قائم رہو. ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات کہی گئی ہے اس وقت کہ لا الہ الا اللہ کلمے کو پیش کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. ان ھذا لشیء یراد، یہ بات ایک ایسے مقصد کے لیے کہی گئی ہے جس کا پہلے سے پلان بنا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں. ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں گے تو یہ ہمارے صوب کے لیڈر بن جائیں گے. دراصل یہ ایسی بات ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان کی کیا چال ہے. چلو یہاں سے، اور اپنے معبودوں پر ہم کو قائم رہنا ہے انہی کے طریقے پر. ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاف، یہ تو وہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے پچھلے آباء و اجداد میں، پچھلی قوموں میں، پچھلے لوگوں کے طریقوں میں کبھی سنا ہی نہیں. فی الملۃ الآخرہ، ملہ قوم کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں. تو گزشتہ زمانوں میں ہم نے تو یہ بات کبھی کسی سے سنی ہی نہیں. ان ھذا الا اختلاف، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے. یعنی کیا نہیں سنا؟ کہ بھئی ساری کائنات کا اور سارے عالم کا نظام بس اللہ ہی میں چلا رہے ہیں. یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. ہم ہمیشہ جو سنتے آئے ہیں وہ سنتے آئے ہیں کہ بے شک اللہ ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ سب کے سب اللہ نے اپنے پاس ہی نہیں رکھے، بلکہ کچھ وہ ہیں کہ جو اولاد دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو بارش برساتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مرادیں پوری کرتے ہیں. اس واسطے ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا رہا ہے کہ نظر و نیاز جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق مختلف گویا معبودوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. مگر یہ آج پہلی مرتبہ یہ سننے میں آیا کہ جو خالق ہے وہی منتظم بھی ہے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس کے اوپر ہمارے درمیان میں اگر گویا اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل بھی ہوئی ہے تو ہمارے درمیان میں بس اسی پر نازل ہوئی ہے. انزل علیہ الذکر، کیا نصیحت نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے بیچ میں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اول تو یہ تعلیم اس کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھر سے نظر بھی ہٹا لیں اور آنکھ بند کر کے مان لیں اس بات کو کہ نبی ہے. سوال یہ کہ نبوت جیسا عالی منصب، اس کے لیے عالی دماغ اور عالی خاندان اور عالی افراد کی ضرورت ہے. یہ یتیم کا یتیم وہ، اور جس کو کہی چاہیے کہ جو باپ کا سایہ بھی بچپن میں سر سے اٹھ گیا، ایسے بے سہارا کو اللہ نے نبی بنایا. نبی بنانے کے بعد سے کوئی نہیں ملا تھا ہمارے شہر مکہ کے اندر، ایک سے ایک بڑھ کر اونچی گردن والا اور اونچی ناک والا موجود ہے. تو اول تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بزرگوں کے جو اب تک ہم تک باتیں پہنچی ان کے خلاف ہے. اس سے صرف نظر کر لیں تو اس کا نبی ہونا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ میاں کو اگر نبی بنانا تھا تو کسی اچھے بڑے آدمی کو بناتے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اترا ہے ذکر یعنی قرآن یا نصیحت ہمارے درمیان میں اسی پر؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور دراصل یوں کہیے کہ ان کو بھی جھنجھوڑنا ہے. فرمایا کہ یہ اے پیغمبر تمہاری بات میں نہیں، دراصل میری بات میں ان کو شک ہے. بل ہم فی شک من ذکری. کیوں؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا وہ حاصل یہ ہے کہ اے پیغمبر جب تک تم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب تک ہماری بات کی تبلیغ تم نے شروع نہیں کی تھی، ہر شخص تم کو صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، تمہاری سچائی کے ڈنکے پیٹ رہے تھے. بچہ اور بڑا ہر ایک اقرار کرتا تھا کہ یہ انسان سچا ہے. لیکن جس روز سے تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ نے یہ فرمایا، اسی روز سے تم کو جھٹلانے لگے. تو دراصل جھٹلانے تم کو نہیں لگ رہے ہیں بلکہ میری بات کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو جھٹلانا تو میری بات کا ہوا. تو اس فرمایا کہ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا نہیں ہے. اس واسطے جس کو کہا کرتے ہیں کہ بھئی بل لما یذوقوا عذاب، فرمایا ابھی انہوں نے میرے عذاب کو نہیں چکھا ہے.
اس واسطے یہ مجھے جھٹلانے تک کی ہمت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور بالکل نڈر ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی کسی وقت آ سکتا ہے. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، فرمایا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں؟ آپ کا وہ رب جو عزیز ہے وہاب ہے، کیا اس کے خزانوں کے مالک یہ ہیں کہ خزانوں کے مالک ہو جانے کے بعد جس کو چاہیں یہ نبوت دے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، یہ اختیار ان کو ہے؟ کیا حق ہے ان کو یہ اعتراض کرنے کا کہ نبی اگر اللہ کو بنانا تو محمد کو کیوں بنایا اور ابو جہل کو کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کی رحمت جس کو اللہ دینا چاہیں وہ اللہ دیں گے. یہ کون ہیں اس بارے میں بولنے والے؟ کیا اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کے یہ مالک ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، چلیے اللہ کے سارے نعمت کے خزانوں کے نہ مالک صحیح، آسمانوں اور زمین کے کیا مالک ہیں؟ جس زمین کے اوپر یہ رہتے ہیں، جس آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ان میں اقتدار ان کا ہے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ایسا ہی ہے کہ ان کا کچھ اختیار اور اقتدار ہے تو یہ چڑھ جائیں سیڑھی لگا کر اوپر عرش کے اوپر. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اسباب سبب کی جمع ہے، یعنی کوئی تدبیر کر کے یہ اوپر چڑھتے چلے آئیں تاکہ ان کی حکومت سمجھ میں آئے کہ جو چیز ان کے زیر حکومت ہے وہ ان کے زیر اختیار بھی ہوگی، تو چڑھیں اوپر آسمانوں پر اور میرے فیصلوں کو روک دیں. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، فرمایا ان کی حقیقت کیا ہے. جس کو کہا کرتے ہیں نا کہ ڈیڑھ بالش کا آدمی بڑی بڑی بول بولے تو وہ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ، فرمایا یہ ایک بھیڑ ہے ان جماعتوں میں کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں. چھوٹی سی ایک جماعت ہے، ایک ٹکڑی ہے. جند بھیڑ کو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ٹکڑی کو بھی کہتے ہیں. بٹالین اصل تو ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں کیجئے تو بٹالین. جند کہتے ہیں وہ بٹالین کہ جیسے ایک ملٹری کی ہوتی ہے، فوج کی ہوتی ہے، اس کو جند بولتے ہیں. یہاں مراد کیا ہے؟ فرمائیں یہ جماعتوں میں کہ ایک ٹکڑی ہے، وہ جماعتیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں، یہ ہلاک ہونے والی ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ کس پر ان کو ناز اور غرہ ہے؟ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے، عاد جھٹلا چکے ہیں، اور فرعون ذو الاوتاد جھٹلا چکے ہیں. فرعون ذو الاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے. وتد کس کو کہتے ہیں؟ زمین میں جو میخ ٹھوکی جاتی ہے نا اس کو وتد کہتے ہیں. ذو الاوتاد یعنی وہ فرعون کہ جس کے کھوٹے گڑ گئے. تو طاقت اور قوت کی طرف اشارہ ہے. فرعون کوئی معمولی درجے کا انسان نہیں تھا، اس کی طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا، کسی کو چون و چرا کی گنجائش اس کے سامنے نہیں تھی. اسی لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا دنیا میں. تو اس کو اس طرف اشارہ کیا، ذو الاوتاد، جس کو کہا کرتے ہیں بھائی فلاں آدمی کو تو کھوٹے گڑ گئے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا جو ہے وہ قابو چل گیا ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ مسلم ہے. تو کھوٹے گڑنا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بولا ذو الاوتاد، کھونٹوں والا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل یہ ہوتا تھا کہ فرعون کا لاؤ لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں سفر میں جانا ہوتا تو وہاں دور دور تک خیموں کے کھونٹے گڑ جاتے تھے. اس طرف اشارہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جس کو سزا دیا کرتا تھا فرعون، اس کو زمین پر لٹا کر اور اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کھونٹے گاڑ دیا کرتے تھے، اس طرح زمین میں پیوست کر دیتے تھے اس کو. ذو الاوتاد اس طرف بھی اشارہ ہے. مختلف معنی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظ سے مختلف باتیں ہو سکتی ہیں. حاصل یہ کہ فرعون طاقت اور قوت والا تھا. بہرحال ہر ایک معنی سے یہ مطلب نکلتا ہے. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور فرمایا سمود نے جھٹلایا، قوم سمود نے، اور اسی طرح قوم لوط نے جھٹلایا، اور اسی طرح اصحاب الایکہ نے جھٹلایا، جن کے تذکرے مختلف جگہ آ چکے ہیں. اصحاب الایکہ قوم شعیب کے لیے کہا جاتا ہے. اولئک الاحزاب، فرمایا جماعتیں قومیں تو یہ تھیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی ٹک سکا؟ اگر وہ نہیں ٹک سکے تو تمہاری حیثیت کیا؟ تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم جو اللہ کے مقابلے میں آ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہو؟ تو یہ بتاؤ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عقاب، میری سزا جو ہے وہ ان پر قائم ہو کے رہی. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، فرمایا یہ جو مکے والے ہیں قریش مکہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کو بس ایک چیخ کا انتظار ہے
یہ جو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ڈر نہیں، ایک چیخ آئے گی، اور فرمایا کہ وہ چیخ اگر آ گئی تو ما لہا من فواق، پھر دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہ بے وقوف اللہ کے عذاب کو نہیں سمجھتے، ایک چیخ آئے اور ہلاک کر جائے، اس وقت چیختے رہیے، چلاتے رہیے، کہیں بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ ما لہا من فواق، فواق کا مطلب دم لینے کی مہلت ملنا، ایک ٹائم تھوڑے سے دیر کے لیے ملنا آرام کے واسطے، فرمایا کہ وہ ان کو نہیں ملے گا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ ارے بھائی اب دیکھیے، تو خیر اس نزول قرآن کے زمانے میں تو جو کچھ تھی صورت تھی 14 صدیوں پہلے، لیکن قرآن پاک کی آیتیں آپ یہ مت سمجھیے کہ 14 صدی پہلے ہیں، یہ انہی کو ڈراوا تھا۔ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں، ہم بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں۔ یہ زمانہ ترقی کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، زیر زمین سائنس، زمین کے اوپر سائنس، فضاؤں میں سائنس، کروں میں سائنس، سمندر کی تہوں میں سائنس پہنچ گئی۔ لیکن جب اللہ کا کوئی فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے، ساری سائنس دھری رہ جاتی۔ ابھی دیکھیں آپ نے کیا ہوا کیلیفورنیا کے اندر، کیلیفورنیا میں جو زلزلہ آیا، کہتے ہیں کہ پہلے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، تو لاکھ مشینیں کھڑی کر رکھی کہ وہ جو زلزلہ پیما آلے لگے ہوئے ہیں وہ جو پہلے سے بتا دیں کہ صاحب زلزلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا جب فیصلہ آنا ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، ساری مشینیں دھری رہ جاتی۔ اس لیے ہر دور کے اندر قرآن پاک کی یہ آیتیں اپنی صداقت کو اور اپنی سچائی کو جو ہے وہ اس کا لوہا منواتی رہیں گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ فرمائے ان ظالموں کی بات تو دیکھیے، بجائے اس کے کہ عذاب سے ڈریں اور یوں کہتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے حصہ جو ہے وہ جلدی ہم کو یوم حساب سے پہلے دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں جب پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جن میں عذاب کی بھی دھمکی ہوا کرتی تھی، عذاب آئے گا، اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، قیامت آئے گی، ہوگا، تو وہ بطور طنز کے کرٹیسائز جس کو کرنا کہتے ہیں کہ اس کے طور پر کہا کرتے تھے خداوندہ وہ قیامت تو جب آئے گی سب آئے گی، ہمارے حصے کا وہ عذاب جو قیامت میں ہم کو ملنے والا بس یہی دے دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قدر جرأت بڑھ گئی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی بجائے اس کا مطالبہ ہو رہا کہ آ جائے ہمارے حصے کا عذاب۔ بڑا یقین نہیں پیغمبر کی بات پر۔ اصبر علی ما یقولون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا تصور کریں، آپ کی اولاد، بیٹا بیٹی نالائقی کر رہے ہیں، آپ نرمی سے سمجھا چکے، ڈانٹ ٹپٹ کر چکے، نقصانات اس نافرمانی کے بتلا چکے، نہیں مانتے، اسی نافرمانی پہ قائم۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے تو پھر تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت اگر اولاد کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اچھا آپ سزا دیں گے، لیجیے ابھی دے لیجیے، ابھی دے لیجیے سزا، آپ کو بہت خوشی ہوگی سن کر، کیا گزرے گی کہ صاحب اولاد اس قدر نافرمان اور اتنی گستاخ ہو گئی ہے کہ نہ ان کو منت سے اور خوشامد سے سمجھانا ان کے لیے مفید رہا، نہ ان کو دھمکانا مفید رہا، سزا دینے کے لیے اگر ہم تیار ہو جائیں تو یہ ہم سے آگے آتے ہیں کہ لیجیے سزا دے لیجیے، تو تکلیف دہ صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفقتیں امت کے تعلق سے ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر، 1000 گنا بڑھ کر ہیں، ورنہ اس کے بغیر نبی اپنی نبوت کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر نبی کے دل میں امت کی محبت ماں باپ سے زیادہ رکھتے ہیں، تبھی تو وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ میں اس لیے ماں باپ سے زیادہ کا لفظ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ ماں باپ کا اولاد سے خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ خونی رشتہ مجبور کرتا ہے کہ اولاد کی تکلیف سے وہ خود تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ ماں راتوں کو جاگ لے گی اور بچے کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوگی، کیوں؟ خونی رشتہ ہے۔ اس نے اپنے پیٹ میں اس کو 9 مہینے تک اٹھایا اور 2 سال تک اس کو گود میں رکھا، چھاتیوں کو دودھ پلایا۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالدي۔ قرآن حکیم نے ماں کا جہاں تذکرہ کیا وہاں فرمایا کہ اس نے تو 2 سال تک محنتیں اٹھائیں اس کی خاطر۔ تو اب ظاہر ہے کہ محبت ہونی چاہیے، لیکن نبی کا امت سے خونی رشتہ نہیں ہوتا کہ وہ محبت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خون کا رشتہ ہے۔
پھر اگر وہ محبت ہے تو کہا جائے گا کہ ماں باپ سے کہیں بڑھ گئی ہے. تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ویسے بھی مقدار میں بھی ماں باپ سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو مجسم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں دنیا میں، تو آپ کی مہربانی کا تو کیا ہی ٹھکانہ رہا ہو. اس لیے آپ کو تکلیف، امت کی نالاکیوں پر تکلیف ہونا ایک طبیعی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے جو طاقت اور قوت والا تھا. ذل عید، ید کی جمع عید، عید کے معنی ہاتھ، جو ہاتھ والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ معمولی انسان نہیں تھا بلکہ طاقت اور قوت والا تھا، ہمت والا تھا. آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارے بھائی اس کے ہاتھ تو مضبوط ہیں. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ مطلب یہ کمزور آدمی نہیں. آپ کہتے ہیں اس کے ہاتھ تو بڑے لمبے لمبے ہیں، کیا مطلب؟ اس کی پہنچ دور دور تک ہے. تو یہ محاورے ہیں. قرآن حکیم میں اس جگہ اس کے جگہ پر استعمال ہوا ذل عید، ہاتھوں والا، مطلب یہ ہے کہ بڑے حوصلے والا، بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا. مختلف لحاظ سے یہ بات کہی گئی. ایک تو یہ کہ داؤد علیہ السلام کا اقتدار دور دور تک تھا، ان کی حکومت جو ہے اس کا دائرہ بڑا وسیع تھا ایک. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام میں ہمت اور حوصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا ایسا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا اعبد الناس، کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے. اسی واسطے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین نماز داؤد کی تھی اور بہترین روزہ داؤد کا تھا علیہ السلام. اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا یہ حال تھا کہ رات کے 1/3 حصے میں نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی، اور اس کے بعد وہ سو جاتے تھے، اور پھر آخر جو حصہ تھا رات کا اس میں پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اس لحاظ سے بہترین عبادت گزار ہوئے، نمازی ہوئے. اور روزے دار ہونے کے اعتبار سے اس لیے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے تو ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. کنٹینیو روزہ رکھنا شروع میں بھاری ہوتا ہے، لیکن جب عادت ہو جائے تو آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان میں شروع کا ہفتہ بہت بھاری گزرتا ہے، کیونکہ عادت نہیں روزہ رکھنی. لیکن ایک ہفتے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے گاڑی چل پڑی، اب کوئی مشکل نہیں روزہ رکھنے کی. لیکن اگر ایک روزہ رکھیے اور ایک دن نہ رکھیے، اس کا معمول بنا لیجئے، تو جو مشکل روزہ رکھنے کی وہ کنٹینیو ہے. تو ہر روزہ رکھنا جو ہے، ہر روزے میں وہی مشکل پیش آئے گی جو آیا کرتی ہے. داؤد علیہ السلام نے جو یہ معمول بنایا تھا تو اس کو عادت نہیں بنا لیا، کیونکہ عادت بن جاتی تو پھر اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی. اس لیے ایک دن روزہ رکھا ایک دن نہیں رکھا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ روزہ رکھنے میں مستقل ایک وہ تکلیف ان کو رہی، طبیعت پر وہ ایک دباؤ اس کو انہوں برداشت کرتے رہے. اس لیے اللہ کے یہاں اس روزے کی بڑی تعریف کی گئی ہے. تو بڑے ہمت والے تھے کہنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں. اسی واسطے آگے میں ابھی وہ بات موقع ہوا تو کہوں گا اگلے ہفتے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کے فلاں عبادت کرے گا، فلاں وقت سے فلاں وقت تک فلاں عبادت کرے گا، فلاں وقت. گھر کے جتنے ممبرز تھے ان پر ٹائم کو تقسیم کر دیا تھا تاکہ اس گھر کے اندر اللہ کی عبادت 24 گھنٹے ہوتی رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی نظر کی بات تھی، ہمت کی بات تھی. تو اس طرف سے اشارہ کے لیے بھی ذل عید کا لفظ آیا، اور حکومت اور اقتدار کے پھیلاؤ اور وسعت کے لیے بھی ذل عید کا لفظ آیا. انہ اواب، فرمایا وہ ہماری طرف بڑی لو لگانے والا، بڑی توجہ کرنے والا تھا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ ذرا سی بھی کوئی لفظ ہو جائے، ذرا سی خطا ہو جائے، فوراً گھبرا کر اللہ کی طرف جو ہے دوڑ پڑنا اور اللہ سے رونا اور گڑگڑانا اور توبہ اور مانگنا، یہ ایک اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے لیے لفظ انہ اواب، وہ ہماری طرف بڑی توجہ کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، فرمایا ہم نے
پہاڑوں کو اس کے لیے اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا. مسخر کا مطلب پابند بنا دینا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام اور صبح اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے. پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. تو العشی عشاء ظہر کے بعد سے لے کر کے اور اگلے دن کی صبح تک کا وقت جو ہے اسی کو العشاء کہتے ہیں. اور الغدو کہتے ہیں صبح کا وقت. تو صبح اور شام وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. والطیر محشورا، اور اسی طرح سے پرندے جو جمع ہوئے ہوا کرتے تھے ان کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ سب جمع ہو جائیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. کل لہو اواب، وہ سب اس کے فرما بردار بنے ہوئے تھے. تو ادھر سے پرند، درخت اور پہاڑ وہ سب مل کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک تسبیح ہوا کرتے تھے. کیا انداز تھا ان کی تسبیح کا وہ تو اللہ نے نہیں بتایا. اس لحاظ اس معاملے کو ہم اسی طرح مان